جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام سلمان ارشد ہے اور منافع انویسٹمنٹ سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ویڈیو کا سلسلہ یہ جاری ہے جی، اور اس ویڈیو میں آ، میں ڈیلی بیسس پہ تقریباً مارکیٹ کو بھی کور کر رہا ہوں، آپ کے سوالات بھی لے رہا ہوں۔ آج کا مارکیٹ ایک تو آج کی جو ہے وہ ڈسکشن ایک تو مارکیٹ کے حوالے سے ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی پہ میں بات کروں گا کہ جو 18 کو ہونے والی ہے بی ٹی سی اور کرپٹو پہ کیا ہے جی، نیسڈیک کے حوالے سے تھوڑا سا بات کریں گے، سیمنٹ ڈسپیچز پہ۔ اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے وہ میں آپ کے سوال لوں گا۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں مارکیٹ کی۔ تو مارکیٹ اتنا کوئی زبردست نہیں چل رہی، 66,000 کا لیول مارکیٹ کے لیے ایک بہت ہی ہائی لیول ہے، اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا تیار بھی رہنا چاہیے کہ دیکھیں مارکیٹ آلریڈی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ جن لیول سے بڑھ کے مارکیٹ 66,000 پہ پہنچی، پھر کریکشن آئی، کریکشن کے بعد پھر 66,000 پہ پہنچ گئی ہوئی ہے، تو ابھی بہت سی چیزوں کے جو ریٹس ہیں وہ پیک آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس میں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بس تابڑ توڑ جو ہے وہ بھیڑ چال کی طرح ہر سٹاک میں جو ہے وہ چڑھتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں۔ کل کے دن میں جو او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی، اس پہ تھوڑا سا او جی ڈی سی اور پی پی ایل نے اپ سائڈ دکھائی۔ اب یہ ہے کہ کل کافی لوگ جو ہے وہ انٹرسٹڈ تھے اس میں بائنگ کے حوالے سے۔ دیکھیں جب سٹاکس جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں یا جب اس کے اندر کوئی اچھی اپ سائڈ نہیں ہوتی یا اس کے اندر پینک ہوتا ہے، پچھلے دنوں او جی ڈی سی میں پی پی ایل میں کافی پینک تھا، تو وہاں پہ اس پینک میں خریدنے کا بیسیکلی ٹائم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ چلتی گاڑی پہ چڑھے، اور خاص طور پہ جب مارکیٹ کے انڈیکس کے جو لیولز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں۔ دیکھیں مارکیٹ میں ڈیلی خرید بیچ کرنا، ایک تو یہ ہے کہ یہ سٹے کو جنم دیتا ہے، اور سٹے باز جو ہے وہ مارکیٹ میں پیسہ نہیں بناتے، پیسہ گواتے ہیں، یوزلی یہی جو ہے وہ پریکٹس میں نے دیکھی ہے۔ تو او جی ڈی سی پی پی ایل پچھلے دنوں میں اچھے ریٹس پہ تھے، ابھی ان کے جو ریٹس ہیں یہ اچھے نہیں ہیں۔ تو ابھی جو بھی آپ چیز خریدیں گے، جو ویلیو بائی کرنے جائیں گے، اس میں آپ نے 100 دفعہ سوچ کے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس کو خریدنا ہے یا نہیں خریدنا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی جی۔ مارکیٹ کیسے لگتی ہے آنے والے دنوں میں بھی کوئی خاص نہیں لگتی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اپریل میں جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ای ایف ایف جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب گورنمنٹ کو ظاہر سی بات ہے جو نیا پروگرام سائن کرنا ہے اس کے لیے پھر وہ آئی ایم ایف کی ساری جو شرائط ہے وہ ماننا پڑے گی۔ اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ ختم کریں، سرکولر ڈیٹ گیس کا جو ہے وہ بھی ختم کریں، اور ختم کریں یا کم از کم اس سے زیادہ نہ بڑھنے دیں۔ تو یہ ان کی پرائمری جو ہے وہ شرائط میں شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو جو چیزیں وہ کہتے ہیں، ایک تو یہ ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے کہ ایکسچینج ریٹ کھلا چھوڑیں، وہ سارے کے سارے معاملات پاکستان کی گورنمنٹ کو ماننے پڑیں گے، اور اسی کی بیس پہ آپ کا جو ہے وہ ریزیوم ہوگا پروگرام۔ تو اس میں انٹرسٹ ریٹس کو لے کے کچھ لوگ کنسرن ہوتے ہیں، تو انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بھی میں اسپیسیفکلی بات کروں گا، لیکن آئی ایم ایف میرا نہیں خیال کہ کوئی زور ڈالے گا۔ اگر آپ کا ریئل انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو ہو جاتا ہے، آپ کے پاس گنجائش ہو جاتی ہے نیچے لانے کی، جو کہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، اپریل آن ورڈ جو ہے وہ تھوڑی ایز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ آپ کا ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے پازیٹیو آ جائے گا۔ اور جب یہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر آپ کی جو گنجائش ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ شرح سود کو مزید کم کر لیں۔ شرح سود ظاہر سی بات ہے بڑے لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ ایک ہائی سائڈ پہ رہی، اور اب کیونکہ دن آگے یہی آ رہے ہیں کہ آپ کی جو شرح سود ہے اس کے اوپر تھوڑی جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ ہوگی، کیونکہ 22% کا ایک ہائیسٹ ترین شرح سود ہم لے کے بیٹھے رہے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ڈیمانڈ کو کم کیا جائے۔ ڈیمانڈ کم ہوگی ظاہر سی بات ہے، تو پھر لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہوگی، تو ریٹس جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک کا جو پرائمری رول ہے وہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ملک کے اندر مہنگائی نہ ہو، مہنگائی کو کنٹرول میں رکھنا، اور یہ صرف پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی سینٹرل بینکس ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو جناب 18 تاریخ کو ایم پی سی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے، تو ابھی ہم جو ہے وہ اس وقت 5 مارچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جو آپ کے ایم پی سی کی جو میٹنگ ہوگی اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریٹ کٹ ہوگا، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ انفلیشن 23% پہ جو ہے فال کر رہی ہے۔ تو میٹنگ جو اپریل میں ہوگی، جو مارچ میں ہوگی، اس میں تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ جو اپریل کی میٹنگ ہوگی اس میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا شرح سود جو ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جائے، مطلب چھوٹا موٹا کٹ 50 سے 100 بیسس پوائنٹ کا جو ہے وہ اس میں کٹ آئے،
اور یہ جو ہے وہ 29 اپریل کو جو ہے وہ میٹنگ ہوگی. تو یہ تو ہوگی جو ہماری لوکل مارکیٹ میں اگین کہہ رہا ہوں کوئی جگہ نہیں ہے اپ سائڈ کی ابھی فی الحال. مارکیٹ رسکی ہے، وولٹائل ہے، یہاں پہ نیو انٹری سے گریز کریں، خاص طور پہ وہ سٹاکس جو کہ بڑھ چکے ہیں جس میں آئل اینڈ گیس کافی بڑھا ہوا ہے، اس میں سیمنٹ سیکٹر کافی بڑھا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کی جو ہے وہ پاور ڈسٹریبیوشن جنریشن ان کے بھی سٹاکس بڑھے ہوئے ہیں. تو کافی زیادہ بینکنگ سیکٹر کمرشل بینک کافی زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر علیحدہ سے ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ فیصلہ کریں. دوسرا جناب انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں تو جو کرپٹو ہے وہ اس وقت چھلانگیں لگا رہی ہے، بی ٹی سی آل ٹائم ہائی کے قریب پہنچ گیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کا شیپ جو ہے وہ جو کہ ڈوجی کوائن کی طرح جو ہے وہ میم سٹاک جو ہے وہ کرنسی ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور 90% کا 97% کا انکریز ہے. تو اس کے اندر چھکے کافی زیادہ لوگوں کے لگے ہیں، لیکن اگین پھر یہ بی ٹی سی والا جو معاملہ ہے لوگ یہ سمجھیں گے کہ کیا اس کو خریدنا سٹارٹ کرنا ہے. نہیں، دیکھیں ہر چیز کے خریدنے کا ٹائم ہے. خریدنے کا ٹائم اس وقت تھا اس کا جس وقت جو ہے وہ ریٹس اس کے جو ہے وہ نیچے گرے ہوئے تھے، ڈراپ ریٹ سے، اور لوگ زیادہ تر انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے. تو گری ہوئی چیز کے اندر جو ہے کام کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نظروں سے گری ہوئی نہ ہو، ریٹس وائز گری ہو لیکن چیز اچھی ہو. نظروں سے گرنے کا مراد یہ کہ چیز اچھی ہو لیکن ریٹس اس کے جو ہے وہ گرے ہوئے. اس کے علاوہ نیسڈیک کی بات کریں گے. دیکھیں جی نیسڈیک کی بات میں کیوں کر رہا ہوں، زیادہ تر سٹاکس میں ہی آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو نیسڈیک کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ 15,000 سے نیسڈیک جو ہے وہ 18,000 پہ پہنچ گیا. اور یہ جو انکریز ہے یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ چلے گا. ریزن یہ ہے کہ یہ نیسڈیک کا بڑھنا کیونکہ آئی ٹی سیکٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے یہ، تو نیسڈیک کا بڑھنا جو ہے یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ امریکن مارکیٹس میں جو ہے وہ آئی ٹی کا کام دوبارہ سے ریزیوم ہونا شروع ہو گیا ہے. یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی آئی ٹی کا کام جو ہے وہ دوبارہ، جو کہ پوسٹ کووڈ جو ہے وہ جب جو ہے وہ معیشتیں کافی زیادہ ڈاؤن چلی گئی تھی تو اس دور میں تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا تھا. تو یہ جو ہے نیسڈیک کا معاملہ تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو گیا، جس سے ہم پاکستان میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کی ارننگز جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو جو نیٹ سول کی ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ارننگز آئی ہیں، اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگ کافی زیادہ، کیونکہ یہ لائم لائٹڈ سٹاکس کو ہم لوگ کافی زیادہ دیکھتے ہیں. 137 روپے کا ریٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے نیٹ سول کا ہو گیا 95 روپے سے یہ چلا ہوا ہے. تو چلتی ہوئی چیز کے پیچھے بھاگنے کی بجائے جب وہ بیٹھی ہوئی ہو اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کیا کریں کہ یار اس میں آگے پراسپیکٹ کیا بنے گی. میرا خیال ہے غالباً پیچھے ایک ویڈیو بھی میں نے بنایا تھا، اس میں یہی کہا تھا کہ تھوڑا سا دیکھیں آئی ٹی سیکٹر کو، کیونکہ آئی ٹی سیکٹر کے ریزلٹس جو ہے وہ ان کوارٹرز میں اچھے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب سیمنٹس کی بات کریں. سیمنٹس میں ڈسپیچز جو ہے وہ فیبرری کے جو ایکومولیٹڈ فگر آئی ہے ایئر آن ایئر بیسس کے اوپر 19% کی ڈگریز ہے. تو اور آگے بھی جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے ونٹرز میں ویسے بھی ذرا ڈیمانڈ کم رہتی ہے. آگے حالات رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بعد پی ایس ڈی پی جو نیا بجٹ جون میں پیش ہوگا اس میں بھی کوئی زیادہ ایلوکیشن نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا ہے جون میں. مئی میں ہماری بہت لمبی لمبی پیمنٹس ہیں. اگر وہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہونے کی صورت میں ہم جو ہے وہ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. اب آئی ایم ایف جو ہے اس دفعہ کیا ہماری سافٹ ٹرمز ہوں گی آئی ایم ایف کے ساتھ؟ نہیں جی، سافٹ ٹرم پہ نہیں ہوگا، اور یہ کوئی لے دے بھی نہیں ہوگا کیونکہ الیکشن فریش ہوا ہوا ہے، مینڈیٹ گورنمنٹ کو مل چکا ہوا ہے، وہ کہ کولیشن گورنمنٹ بنی ہے. لیکن پھر بھی گورنمنٹ جو ہے اس وقت سخت فیصلہ بالکل رائٹ اوے کرے گی اور فوری طور پہ یہ پروگرام آئی ایم ایف کا اپنا فریش پروگرام لے گی، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کا سروائیول نہیں ہے. تو ایک تو آئی ایم ایف کے پروگرام تک جو ہے کیونکہ اس کی کنڈیشنالٹیز ٹائٹ ہوں گی، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس کی جو شرائط ہوں گی وہ ٹائٹ ہوں گی، اور ٹائٹ شرائطوں کی صورت میں آپ کو مارکیٹ میں کوئی پش نہیں ملے گا. 66,000 کی مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ 75-80 لگ رہی ہے لمبے عرصے کے لیے. 24-25 یہ اچھے سال ہوں گے مارکیٹ کے والے سے، کیونکہ آگے شرح سود کم ہو جانی ہے. لیکن ابھی ان ریٹوں پہ تھوڑا سا اوائڈ کریں اپنی فریش انٹری کے لیے، خاص طور پہ اگر آپ سلیکٹڈ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، سلیکٹڈ سیکٹرز میں. تو یہ تو ہوگی جی آپ کی ایک اوور ویو کے حوالے سے. اور اس کے بعد جناب میں تھوڑا سا آپ کے کمنٹس جو یوٹیوب کے میری پریویس ویڈیوز پہ آتے ہیں، کمنٹس آپ کرتے رہیں، اپنے سوال پوچھتے رہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو رسپونڈ کر دوں. تو پہلا ہے اسماعیل ظفر صاحب کا. اسماعیل بھائی ضرور انشاءاللہ دیکھیں یہ جو سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اس میں میں نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فائنینشیلس کو کور کرنا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو کیسے پڑھنا ہے.
اس کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہوگا پھر اس کی انٹرپریٹیشن ہی آئے گی، تو اس میں ساری ریشوز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا جو کسی بھی کمپنی کا انالیسس کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اچھا، عمران صاحب ہیں بھائی جان، پچھلی ویڈیو میں بالکل ذکر کیا ہے، آپ ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد اچھا، یہ آپ میرا خیال ہے سلے کے والے سے لکھ رہے ہیں عمران صاحب ہی کہ ایکٹیو بھی ہے اور لاس بھی ہے۔ بھائی جان دیکھیں، کوئی بھی کمپنی ایکٹیو اور لاس دونوں میں ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی جو ہے وہ اسپیکولیشن کے تحت چل رہی ہے نا۔ ایک کمپنی ہے جو لاس بنا رہی ہے، اس میں ریٹ بڑھ رہا ہے مارکیٹ میں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب اس میں سٹے بازی چل رہی ہے۔ سٹے بازی میں آپ کو یہ کبھی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کب وہ سٹا اوور ہو اور آپ کی پوزیشن سٹک ہو جائے۔ 95% سے زیادہ لوگ تو اسی طرح سے پھنسے ہوئے ہیں نا۔ باقی پات سیکر ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپریشیٹ کیا۔ اور اس کے علاوہ آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا، یہ پہلی چیز میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ جو کیپٹل گین ٹیکس ہے CGT، یہ صرف ان لوگوں کو ریفنڈ ملتا ہے جو کہ ATL میں نام جن کا اپیئر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جو ٹیکس کی اس میں آ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ٹیکس کے ATL میں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں آ رہے ہوتے ان کو ریفنڈ نہیں ملتا۔ نان ٹیکس فائلر کو ریفنڈ نہیں ملتا اور ان کے اوپر ریٹ بھی ڈبل رکھتا ہے، 15 کی بجائے 30% کا لگتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنی ٹیکس فائلنگ کر لیں، اور اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا سیپریٹلی، جس میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ اپنی ٹیکس فائلنگ کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کو ایون جو ہے وہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی اگر آپ کا بہت کمپلیکس ٹیکس نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ بزنس چلا رہے ہیں تو آپ کو ایک پروفیشنل ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ بزنس نہیں کر رہے، چھوٹا موٹا کام چلا رہے ہیں اپنا، یا پھر آپ مثال کے طور پہ جو ہے وہ سیلریڈ پیشہ ہے، تو اس کا کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں۔ اس کے اوپر ایک میں سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا، وہاں سے آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ کنفرم ہے کہ اگر آپ ٹیکس نہیں فائل کر رہے تو آپ کو جو آپ کے لاسز ہوتے ہیں وہ بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتے، اور دوسرا آپ کا ٹیکس ریٹ بھی جو ہے وہ ڈبل لگتا ہے، اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں جی کہ اچھا، آپ ہاؤس وائف ہیں اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے 80,000 انویسٹ کیا ہوا ہے سیونگ میں سے۔ دیکھیں، فائلر بننے کے لیے آپ کو ٹیکس فائل کرنا پڑے گا۔ آپ فائلر بالکل بن سکتی ہیں، اور اس کے لیے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا۔ ابھی تو جو آپ کا ٹیکس ہے وہ کٹ رہا ہوگا 2023 کا، کیونکہ سال چل رہا ہے، تو آپ کا 30% کے حساب سے ٹیکس کٹ رہا ہوگا۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سٹاکس کو ابھی بیچیں نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جس وقت سٹاکس کو بیچیں اس وقت آپ کا فائلر کا جو ہے وہ سٹیٹس ہونا چاہیے، اس وقت ٹیکس جو ہے وہ آپ کا 15% لگے گا۔ تو اس کے اوپر میں سیپریٹلی ایک ویڈیو بنا دوں گا، اور آپ اس سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک سوال یہ بھی تھا، ایک بھائی نے کیا ہوا تھا کہ جو RDA ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، ان کی ٹیکس ٹریٹمنٹ کیا ہوگی؟ دیکھیں، RDA جو ہے وہ نیشنل کلیئرنگ کمپنی نے اپنے اس میں سرکولرز میں بولا ہوا ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر جن کا پاکستان میں جو اکاؤنٹ کھلتا ہے وہ RDA کے تھرو کھلتا ہے، وہ ٹیکس کی ان کا سٹیٹس اگر نان فائلر بھی ہے، اگر وہ فائلنگ نہیں بھی کر رہے، پھر بھی ان کا جو سٹیٹس ہوگا وہ فائلر ہی کنسیڈر ہوگا۔ 15% کا جو ہے وہ فائلر کا کنسیڈر ہوگا، اور فائلر کنسیڈر ہوگا، اور 15% کا ٹیکس لگے گا۔ سملرلی یہ کیپٹل گین نیشنل کلیئرنگ کے اینڈ کے اوپر میں بول رہا ہوں، اور جب آپ کا یہ سٹیٹس فائلر کا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہے جتنا بھی کیری فارورڈ لاس ہے وہ بھی ایڈجسٹ ہوگا۔ اور اس کے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو فائلر ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ نان فائلر بھی ہیں، اگر پاکستان میں آپ ٹیکس فائل نہیں بھی کرتے پھر بھی آپ کا 15% رکھے گا اگر آپ RDA کے تھرو آ رہی ہیں۔ یہ بڑا ایک کنفیوژن تھی اس کے اندر، اور اس میں جو CDC جو آپ کے ڈیویڈنڈز کو پروسیس کرتی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کا سٹیٹس فائلر ہی کنسیڈر ہوگا، یعنی RDA والے خاص طور پہ۔ اگر آپ نہیں بھی فائل کر لیں پھر بھی اس کے اوپر 15% کا ٹیکس جو ہے وہ آپ کا لگے گا۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو میں پچھلی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ آپ اپنا سٹیٹس چیک کریں ایکٹیو ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ چاہے فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں، آپ کا ایکٹیو ٹیکس پیئر کا سٹیٹس، ایک تو ایکٹیو سٹیٹس جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا، دوسرا یہ آپ کو ریفنڈ بھی ملے گا۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جس کے اوپر میں نے رسپونڈ بھی دے دیا آپ کو۔ باقی یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پروموٹ بھی کریں، اپنی جو انویسٹمنٹ کی آپ کے لوگ ہیں ان تک اپنے جو ہے دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں، اور انشاءاللہ اسی طرح سے جو ریگولر ویڈیو کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔